سبحان اللہ بولنے کا ایک محل ہوتا ہے تو اسی مقام پر سبحان اللہ بولی۔ ایک مولانا تقریر کر رہے تھے، بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ بتا رہے تھے کہ ایک شخص نے 99 عالموں کو مار ڈالا تو ایک شخص جوش میں کہتا سبحان اللہ، تو بے موقع سبحان اللہ مت بولا کیجیے آپ حضرات۔ عزیزان گرامی وقار، میں بہت پہلے اسٹیج پہ حاضر آیا، مجھے بتایا گیا کہ وقت قلیل ہے، تو میں نے کہا جلدی سے حاضری دے دوں، اپنی بات مکمل کروں، پھر اپنے گھر کی طرف رخصت ہو جاؤں۔ لیکن آنے کے بعد وقت میں برکت ہو گئی، اور ماشاء اللہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ کو 12 بجانا ہے گھڑی کے، یعنی ابھی تو 11 ہی بج رہے ہیں، 12 بجے تک پروگرام چلانا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، مولانا رفیق القادری صاحب نے دوران نعت بھی تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، اور ان کے بعد بہت ہی جوشیلے بہترین عالم دین، دقاق عالم دین مفتی کلیم الدین نوری صاحب دامت برکاتہم نے بھی بہت ہی اچھے انداز میں آج موجودہ 2 فتنوں کے تعلق سے بتایا کہ ایک کس طرح خارجیت کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ایک کیسے محبت اہل بیت کے نام پر دین میں دھاندلی کر رہا ہے۔ آج کا جو یہ جلسہ ہے بنام عظمت صحابہ کانفرنس وہ عرس غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، جو شہر بھیونڈی کے بہت ہی مشہور معروف عالم دین، صوفی باصفا اور واقعی با اخلاق عالم دین ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اخلاق کا صدقہ مجھے بھی عطا کرے۔ بالکل پہلی ملاقات ہے میری، اور پہلی ملاقات میں ہی جو ہے انہوں نے واقعی دل کو جیت لیا۔ جو لوگ اپنے نام کے آگے صوفی ٹائٹل لگاتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے پاس آ کر تصوف کو سمجھیں کہ تصوف ہے کیا۔ بہرحال حضرت علامہ مولانا خلیفہ سرکار تاج الشریعہ مولانا صوفی نظر عالم صاحب دامت برکاتہم نے آج اس جلسے کا انعقاد کیا ہے۔ اب دیکھیے جلسے میں ہوتے ہوتے ہمارے شہر ممبئی کے بلکہ پوری دنیا میں لقب ماموں سے مشہور، یعنی ان کے ماموں ہونے پر تو گویا رضویوں کا اجماع ہو گیا، اور ان کے بھانجا ہونے سے کوئی خارج نہیں ہے۔ میں کئیوں کا ماموں ہوں، میں بھی ان کا بھانجا ہوں، ماشاءاللہ۔ آج یہ بھی تشریف لے آئے، اور برسوں تک شیخ کی خدمت میں رہے، خلوت میں، جلوت میں، سفر میں، حضر میں، ہر موقع محل پر۔ اب ان کا سینہ کتنا بھرا ہوا ہے، گویا انہیں دیکھ دیکھ کر ہم تسلی کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اور بھی علماء تشریف لائے، اور یہ ٹھانٹے مارتا ہوا مجمع دیکھ کر دل خوش ہوا۔ آج کا جو اجلاس ہے وہ ہے عظمت صحابہ کے عنوان سے، یعنی صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کیا ہے، آج ان جلسوں کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لائے، اسلام پھلنے پھولنے لگا، بڑھنے لگا، اور اسلام کی شمعیں روشن ہوتی گئی، دراز ہوتی گئی، تو کچھ لوگوں کو اسلام پھلتا پھولتا برداشت نہیں ہوا، تو بظاہر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، بظاہر وہ مسلمان تھے، جیسے آج بھی لاکھوں لوگ قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے اسلام کا دعویٰ کرتے پھرتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی یہ طبقہ موجود تھا۔ پھر اس طبقے نے اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے، اسلام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے بڑی سازشیں کی۔ جب نبی کریم کے بعد بالاتفاق بالاجماع حضرت ابو بکر خلیفہ اول ہوئے، اس وقت کسی کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ ابو بکر کے علاوہ بھی کوئی خلیفہ ہو سکتا ہے، صحابہ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات تھی ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق ہوئے، پھر حضرت عثمان غنی ہوئے، 12 سال جن کی خلافت رہی۔ حضرت عثمان کے زمانے میں عبداللہ ابن سبا نامی یمن کا ایک یہودی مدینے آتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے۔ اس کی زبان نے تو اسلام قبول کیا تھا، لیکن اس کی دل و نگاہ اب تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس نے حضرت علی کے بارے میں طرح طرح کے دعوے کرنا شروع کر دیے۔ پہلا یہ کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے، یعنی نبی کے بعد بیچ میں کوئی دیوار، کوئی آڑ نہیں ہے، ڈائریکٹ حضرت علی خلیفہ ہے۔ حضرت علی اور نبی کریم ایک نور سے پیدا کیے گئے ہیں، بلکہ حضرت علی کے ذات میں خدا حلول کر گیا ہے، خدا ان کے وجود کے اندر آ چکا ہے۔ حضرت علی کے بارے میں بہت مبالغہ آمیز باتیں کرنے لگا۔
حتیٰ کہ قرآن کریم کے محرف ہونے کا عقیدہ بھی ان لوگوں نے اپنا لیا۔ آج جو قرآن کریم ہمارے حفاظ کے سینے میں ہے، ہماری مساجد میں ہے 30 پارے، اہل تشیع کے نزدیک یہ قرآن مکمل نہیں ہے، ان کے نزدیک قرآن کے 40 پارے ہیں، اور 10 پارے ان کے امام غائب کسی غار میں چھپے ہوئے ہیں، وہاں لے کر بیٹھے ہیں، اور ان 10 پاروں میں صرف اور صرف اہل بیت ہی کے فضائل ہیں، حضرت علی ہی کے فضائل ہیں۔ اب یہ فرقہ اتنا تیزی سے پھیلا، اسی دور میں ایک اور فکر اٹھی جسے خارجیت سے موسوم کیا گیا، خارجی نام دیا گیا۔ یہ اہل بیت پاک کے دشمن تھے، اور ان دونوں کی کارستانیوں سے حضرات صحابہ کے بیچ میں جنگیں ہوئی، ان کے بیچ میں قتال و جدال کا معاملہ ہوا اور ناچاکیاں بڑھی۔ حالانکہ ان کے قلوب، ان کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف تھے مثل آئینے کے، ان کے دلوں میں کوئی کدورت اور ایک دوسرے کے لیے نفاق نہیں تھا۔ یہ فتنہ اتنی تیزی سے پھیلا کہ اس فتنے کو رافضی نام دیا گیا۔ انہوں نے اپنے لیے شیعہ لقب چن لیا، یعنی چاہنے والا۔ حالانکہ آپ قرآن میں دیکھیں گے تو شیعہ کے معنی بھگوڑے کے ہیں، شیعہ کے معنی رحمان پر جسارت کرنے والے کے ہیں، اللہ پہ جرأت کرنے والا جسے کہتے ہیں، قرآن نے اسے شیعہ کہا ہے۔ بہرحال انہوں نے جو اپنے لیے اچھا چنا، قرآن کے روح سے وہ بھی برا ہے، بہرحال انہیں رافضی کہا گیا۔ اب یہ رافضی فتنہ آگے چل کر کئی فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا، کئی اس کی شاخیں بن گئی، کئی اس کے اندر جو ہے جماعتیں بن گئی۔ لیکن ہمارے ہندوستان میں جو رافضی اور شیعہ پائے جاتے ہیں ان کو اثنا عشریہ کہا جاتا ہے، یعنی 12 امامی شیعہ۔ اب ان 12 امامی شیعوں کو مغلیہ دور کے اندر بہت زیادہ چھوٹ ملی، بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ ملی، اس لیے کہ مغل میں اکثر بادشاہ جو تھے وہ ایسے ہی لچر پچر تھے، یعنی دونوں ہاتھ میں ان کے لڈو تھے، سب کو خوش رکھنا ان کا مزاج تھا۔ تو بہرحال شیعوں سے بھی ان کی راہ و رسم تھی، شادیاں ہوئیں، عورتیں لائی گئی، اور اس طرح شیعہ مذہب کو ہندوستان میں فروغ ملا۔ بادشاہ جہانگیر کی بیوی نور جہاں یہ خود بہت پکی رافضیہ تھی، بہت پکی شیعہ تھی۔ اس نے ایران سے مجتہدین کو بلا کر ہندوستان میں اہل سنت و جماعت کے بیچ میں شیعت کو خوب فروغ دینا چاہا۔ ویسے شیعت اتنی پھیلی نہیں، لیکن شیعی رسمیں آج بھی ہم اہل سنت و جماعت میں دیکھنے ملتی ہے، خصوصاً ماہ محرم الحرام کے اندر جب علماء منع کرتے ہیں یہ نہ کرو تو لوگ گانجے کا سٹا مار کر عالم کو کہتے ہیں تو زیادہ قابل ہے یا فلانے زیادہ قابل ہے، وہ ولی بھی تو یہ کام کرتے تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ کو پڑیا دی جا رہی ہے بزرگوں کے نام پر۔ جو لوگ بزرگوں کا نام لیتے ہیں وہ کسی دن ہمارے سامنے آ کر وہ حوالے پیش کیوں نہیں کرتے جس میں یہ ساری بدعات و خرافات کا تذکرہ ہو، یہ تعزیہ داری کا، ماہ محرم میں سوگ کا، سیاہ لباس کا، یا تابوت اٹھانے کا، یا تعزیے کے اندر بے حساب بدعات و خرافات کا۔ بہرحال ہندوستان میں شیعت نے جب زور پکڑا، اللہ نے ایک مرد مجاہد کو پیدا فرمایا، دنیا جسے شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتی ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے تحفہ اثنا عشریہ۔ یہ ہر اہل سنت کے گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے۔ آپ نے اس میں شیعت کا جنازہ نکال دیا اور پوری تاریخ بیان کر دی۔ شیعوں نے وہ چال چلی، کوئی ایسا زہر آپ کو کھلا دیا جس سے آپ کی آنکھیں بظاہر چلی گئی۔ پھر امام اہل سنت کا دور آتا ہے، اعلی حضرت نے بھی اپنے دور میں انہیں خوب کھدیڑا ہے اور اہل سنت کے عقائد کو واضح بیان فرمایا ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ شیعہ ایک الگ جماعت، سنی ایک الگ جماعت، صحیح ہے نا بھائی؟ کوئی لین دین نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی شادی بیاہ نہیں، کسی طرح کا آنا جانا نہیں۔ لیکن اب ایک تیسرا پیدا ہو گیا، نر نمادی حیدرآبادی۔ با مسلمان اللہ اللہ، با برمن رام رام۔ اب ایک گردلے دونوں ناؤں میں پیر رکھیں گا، جب دونوں کے راستے جدا ہوں گے تو بیچ میں سے چر جائیں گا۔ یک درگیر محکم گیر، وہ کون اٹھے؟ اب ایک اس دور میں ایک نیا فرقہ اٹھا ہے اور بڑا اہل بیت کا چاہنے والا، اور شیعوں کی جھٹن کھانے والے،
अपने आप को मौलाई कहते हैं, हुसैनी सुन्नी। टाइटल बड़ा खूबसूरत है, लेकिन याद रखो संडास पे चांदी का वरक लगाने से असलियत नहीं बदलती है। वरक हटा के अंदर की गंदगी देखो, कहीं ऐसा ना हो मजमू 96 में आपको पीवर पेशाब दे रहा और मले जा रहे हो। हिमाकत मत करो, जांच पड़ताल करो। जमाना बहुत धोखाधड़ी का है। ये जरूरी थोड़ी है कि जिसके बहुत बड़ी दाढ़ी हो, बहुत बड़ा फेसुल उलूम हो, बहुत गाड़ी अरबी बोलता हो, मुस्नद इमाम अहमद डायरेक्ट सऊदी से पढ़ के आया हो, तो समझोगे कि बहुत बड़ा अल्लामा है। ये बहुत बड़ा अल्लामा नहीं, बहुत सड़ा हुआ अल्लामा है। अब एक वो गिरोह उठा जो अपने आप को मौलाई कहता है। ये लोग ज्यादा किस चीज से ताल्लुक रखते हैं? खानकाहों से। बड़ी बड़ी बारगाहों के सज्जादा नशीन, मसनद नशीन, आले फला फुला फुला की आल। अब माशाअल्लाह खूब जुब्बा कुब्बा, और अभी मौलाना ने कहा कई कई धात की अंगूठी, 10 उंगली में 20 अंगूठी, और ये 10 उंगली में 5-5 सिगरेट पी रहे हो। तसव्वुफ का नशा चढ़ा हुआ है, और कुत्ते का बच्चा अपनी खामोखा में बैठकर सहाबा के फैसले कर रहा है, हजराते सहाबा पर भौंक रहा है। और ये गंजेड़ी, ये नशेड़ी, ये चरसी, ये बटन खाने वाला, ये सुलम के चिलम का सुट्टा मारने वाला उसकी हाँ में हाँ मिलाकर कह रहा है मुआविया गलत, हिंदा गलत, सुफियान गलत, अली का पहला नंबर। जब तक कुरान और सुन्नत के करीब नहीं आओगे, अल्लाह व रसूल के इरशाद को नहीं समझोगे, खुदा की कसम दीन का हकीकी माना मफहूम तुम्हें पता ही नहीं चल सकता है। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, मेरा रब फरमाता है, सूरह फतह की आयत है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, और उनके साथ वाले मुफस्सिरीन फरमाते हैं माहू से मुराद अबू बकर है, और अशिद्दाउ अलल कुफ्फार से मुराद उमर है, और रहमाउ बैनहुम से मुराद उस्मान गनी है, और तराहुम रुक्कान सुज्जदा से मुराद अली ये मुर्तजा है। देखो जो तरतीब खिलाफत है वही तरतीब फजीलत भी। पता नहीं कैसे हदीस कुरान पढ़ते हो। देखो कुरान करीम में तरतीब के साथ जिक्र किया गया अल्लाह का, रसूल का, फिर हजरत शेखैन का, फिर हजरत उस्मान का, फिर मौलाए कायनात का। अजीजान बावकार, कुरान कह रहा है कि हुजूर के जो साथी हैं वो काफिरों पे सख्त हैं और आपस में रहम दिल है, और इनकी निशानी ये है कि इन्हें तुम रुकू में और सजदे में पाओगे अल्लाह के फजल को और उसकी रजा को तलाशते हुए। और फिर कुरान कहता है कि इनकी ये निशानियां तौरात के अंदर भी है, इंजील में भी है। अभी आका की आमद नहीं हुई। ये तौरात किस पर नाजिल होने वाली किताब है? जनाबे मूसा पर नाजिल होने वाली किताब है। ये इंजील किस पर नाजिल हुई है? ये जनाबे ईसा पे नाजिल हुई है। इन किताबों में सरकार के साथियों का तस्करा है। मुझे बताओ, जब जबल फारान से अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम ने 40 साल की उम्र में पहली मर्तबा ऐलान तौहीद किया, तो रूए जमीन पर कोई भी सरकार का साथी था? गमगुसार था? आपके दुख दर्द बांटने वाला था? कोई नहीं था। अल्लाह ने ऐसी मुकद्दस जमाअत को नबी का साथी बनाया जिसने हर मौके पे बढ़ चढ़ कर अपनी जानों की कुर्बानियां पेश की है। तुम्हें मालूम है, सही बुखारी की रिवायत है, एक मर्तबा मुसलमानों का खेमा यहाँ है, काफिरों का खेमा वहां है, जंग होने वाली है। एक दूसरे के तैयारियों का जायजा लेने के लिए आदमियों को भेजा जा रहा है। काफिरों के खेमे का एक आदमी मुसलमानों के खेमे में आता है, क्या देखता है? नमाज का वक्त है, बतहाई पैगंबर वजू फरमा रहे हैं। हजराते सहाबा वजू के पानी को लपक लपक के लेते हैं, कभी चेहरे पे मलते हैं, कभी छाती पर मलते हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। ये देखकर वापस चला गया तो कुफ्फारों के
सिपह सालार ने पूछा, यह बताओ मुसलमानों की तैयारी कैसी है? उसने कहा, मैंने जो मुसलमानों की तैयारी देखी है उसके बाद जंग लड़ना अबस है। जंग लड़ना अपने आप को मौत के कुएं में डालना है। मुहम्मद होशियारों को लेकर नहीं आया है, मुहम्मद दीवानों को लेकर आया है। होशियारों से लड़ना अलग बात है, दीवानों से लड़ना अलग बात है। ये हजरात साहबाए कराम है जिन्होंने हर मौका महल पर हुजूर का साथ दिया। देखो मेरे आका तमाम अंबिया के आखिर है। आपको जो किताब दी गई वो किताबों में आखिरी है। आपको जो मनसब दिया गया नबूवत और रिसालत का, उसके आप खातम है। आपको जो दीन दिया गया वो तमाम दीनों का खातम है। आपका दीन क़यामत तक रहने वाला है। तो मुझे बताओ, आपको अल्लाह ने साथी कैसे दिए होंगे? ऐसे साथी जो हमारे और आपकी तरह नहीं। सामने अरे एक नंबर तकरीर थी, बाद में बोलोगे बहुत पकाया यार, बहुत सड़ाया। ऐसे दोगले लोग नहीं, ऐसे सच्चे जानिसार कि वक्त आने पर सारा घर बार राहे खुदा में कुर्बान कर दे। अब हुजूर पर जो कुरान उतरा उसे लिखने वाले कौन? सहाबा। हुजूर ने जो फरमाया हदीस, उसे लिखने वाले, अगली नस्लों तक पहुंचाने वाले कौन? सहाबा। आज ये शिया, राफजी, मातमी, इसना अशरी और उनका झुट्टन खाने वाले, ये ईरानी चाय की चुस्कियां लेने वाले, ये हराम खोर कहते हैं फलाने साहबी ऐसे थे, फलाने साहबी ऐसे थे। तेरी माँ तुझ पर मातम करे और खबीस के बच्चे अगर रसूलुल्लाह के साथी दीन से बावफा ना होते तो अरब से निकल कर दीन दुनिया के कोने कोने में ना पहुंचता। तुम किस पर भौंक रहे हो? और सुनो, तुम आज भौंक रहे हो, आज भौं भौं कर रहे हो पिल्लो। गैब दान नबी ने 1400 साल पहले फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, कुरान करीम के बाद सबसे बड़ी किताब, ला तसुब्बू असहाबी, मेरे सहाबा को गाली मत दो। फलौ अन्ना अहदकुम अनफक़ मिस्ला उहुदिन ज़हबन मा बलग़ मुद्दा अहदिहिम वला नसीफ़हु। अगर तुम में का कोई शख्स उहद पहाड़ के बराबर सोना खुदा के राह में खर्च कर दे, अव्वल तो कोई इतना बड़ा फैयाज है नहीं, ये तो खुद ही उनके टुकड़ों पे पलते हैं। लेकिन बिल फर्ज अगर इनके पास आ जाए और ये उहद पहाड़ के बराबर खर्च कर दे, मा बलग़ मुद्दा अहदिहिम वला नसीफ़हु, तो मेरे सहाबी ने अगर खुदा के रास्ते में आधा किलो गेहूं या जौ दिया होगा तो इस आधा किलो के बराबर भी वो सोने का पहाड़ नहीं हो सकता। तुमने क्या समझा है सहाबा के मकाम को? अल्लाह ने बेहतरीन साथी हुजूर को अता फरमाए जिन्होंने पूरी कोशिशों से ईमानो इस्लाम की ये अमानतें नस्लन बाद नस्लिन, करनन बाद करनिन पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया है। अच्छा, सहाबा की ये मुकद्दस जमात, हुजूर तशरीफ ले गए जाहिरी तौर पर, बिल इजमा अबू बकर को खलीफा बनाया गया। आज शियों से हमारे चिढ़ने की वजह क्या है? कुछ लोग इसमें ऐसे भी है, चाय पीने से कुछ नहीं होता। हाँ, बेटी ला सकते, दे नहीं सकते। तुम्हारे अब्बा का दीन है, दीन गढ़ते हो घर में बैठ के, गढ़ो मत। लाना और देना दोनों हराम। चाय पी सकते उनकी होटल में, रब्बे काबा की कसम, अगर मैं प्यास से मर रहा हूं कलीम हनफी और दुनिया में आखिरी कतरा किसी राफजी वहाबी देवबंदी के पास हो, मैं उसे पीना गवारा नहीं करूंगा। इसलिए कि तुम्हारे दुश्मनों से हमारा क्या वास्ता रसूल अल्लाह, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से कुछ काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया।
عزیزان گرامی، آج ہماری صحابہ، آج رافضیوں سے چڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ بیان آن لائن بھی چل رہا ہے، آف لائن بھی ہزاروں لوگ سن رہے ہیں۔ یہ کلیم حنفی رضوی قصر ابو حنیفہ فرام کرلا ویسٹ ممبئی، پتہ دلوں میں نقش کر لو۔ رات کا اندھیرا ہو، دن کا اجالا ہو، جنگل ہو، بیابان ہو، پہاڑی ہو، کھاڑی ہو، یا میرا مکان ہو، کہیں بھی بلا لو، اینی ٹائم موسٹ ویلکم فار ٹھکائی۔ حضرات صحابہ کے مسئلے پر یہ فقیر الحمدللہ اکیلے آنے کو تیار ہے، اور تم پوری جماعت کھٹمل لے کر آ جانا، اور انشاءاللہ دنیا دیکھیں گی تم کتنے ذلیل ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام پہ بھوکنے والوں، ذرا صحابہ کے مرتبے کو تو سمجھو۔ اگر تم اتنے سچے عاشق اسلام ہوتے تو خدا نے تمہیں اس دور میں کیوں نہ پیدا فرمایا؟ ابو بکر و عمر کو کیوں پیدا فرمایا؟ کیونکہ حقیقت میں یہ لوگ دل سے مسلمان تھے، سرکار کے سچے وفادار تھے، اور صحابہ نے جیسی دین کی خدمت کی ہے آج اس کا کروڑواں حصہ بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ شیعوں کی کتاب ہے ملا باقر مجلسی کی، نوٹ کر لو، آن لائن کتاب ہے، فارسی زبان میں اویلیبل ہے، گوگل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو لوگ گوگل کے مقلد ہیں وہ گوگل پہ دیکھ لیں۔ حق الیقین کے صفحہ نمبر 362 پر ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے، کون سے والے؟ ان کے والے، ہمارے والے پیدا ہونا باقی ہے۔ ان کے والے کسی غار میں چھپ کر بیٹھے ہیں، سنیوں کے ڈر سے ابھی تک آتے ہی نہیں ہیں۔ جب امام مہدی آئیں گے تو ابو بکر و عمر کو زندہ کریں گے، زندہ، اور وہ اسی پرانی حالت پر قبر سے اٹھیں گے، تر و تازہ۔ امام مہدی کہیں گے کہ ان کے بدن سے کفن اتار دو، ابو بکر و عمر کے معاذ اللہ، اور انہیں کفن اتار کر ننگا کیا جائے گا۔ پھر امام مہدی فرمائیں گے کہ ابتدائے عالم سے اخیر دنیا تک، یعنی دنیا میں پہلے انسان نے جو گناہ کیا تھا اور دنیا کے آخری انسان تک جو کفر ہوا، شرک ہوا، ظلم ہوا، فسق ہوا، زنا ہوا، لوٹ، چوری، کھسوٹ، حق دبانا، جتنے گناہ ہوئے سب ابو بکر و عمر پر ڈالیں گے، اور ڈال کر کہیں گے اگر تم علی کا حق نہ مارتے تو آج یہ ذلت نہ ہوتی۔ پھر انہیں درختوں پہ چڑھایا جائے گا۔ ملا باقر مجلسی نے کتاب حق الیقین کے صفحہ 362 پر یہ بات لکھی ہے، اگر یہ غلط ہو تو جو چور کی سزا وہ کلیم حنفی کی سزا۔ آگے وہ خبیث لکھتا ہے کہ انہیں درختوں پہ چڑھایا جائے گا، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنی آگ نکالے اور ابو بکر و عمر کو جلا دے، اور ہوا کو کہا جائے گا ان کی راکھ کو تمام دریاؤں کے اندر ڈال دے، اور ماتم خبیثو، تمہاری مائیں تم پر روئے جو ابو بکر و عمر دنیا میں حضور کے وزیر ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جنتی بوڑھوں کے سردار ابو بکر و عمر ہے جو رسول اللہ کے پہلو میں لیٹے ہیں، ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے ان کا۔ چائے پیو گے ایرانی چائے؟ نہیں، ہاتھ اٹھا کر بولو، پیو گے؟ بالکل نہیں۔ صحابہ سے محبت بھی ہے اور کھٹمل کا فائدہ بھی کرتے ہو، پھوٹی کوڑی کا فائدہ نہیں۔ چاہے بمبئی کے کھٹمل ہو، چاہے وہاں کے ہو۔ اجمیر شریف کے نیا فرمان نکالا، نعرہ نہیں لگے گا، نہیں بتایا کون کون سا نعرہ نہیں لگے گا، فلاں فلاں ہی سلام پڑھا جائے گا، مصطفیٰ جان رحمت نہیں پڑھا جائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت پڑھنا تمہیں نصیب بھی کہاں ہوگا۔ سرکار کی مکمل سیرت طیبہ نظم میں اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا۔ ہر شعر یا تو آیت قرآنی کا معنی مفہوم ہے یا نبی کریم کی حدیث کی تشریح ہے۔ تمہیں پڑھنا بھی تو آنا چاہیے۔ گھامڑو، اردو تو پڑھنی آتی نہیں ہے۔ ہم دعا کریں گا سرفریٹ دا گریٹ انٹرنیشنل پگلے اعظم عالم اسلام، نیا فرمان آیا،
نعرے نہیں لگیں گے. میں تم سے پوچھتا ہوں ایک دن سامنے بیٹھ کے ہمیں بتاؤ یہ نعروں سے تمہیں چڑ کیا ہے؟ قوم کو کھلم کھلا بتا دو کہ ہم ایران کے لقمہ تر پہ پلتے ہیں, ایران کے زر خرید ہیں ہم لوگ, ایران کی لگامیں ہمارے منہ میں ہے اور شیعوں کی بھیک پر ہمارا کام چل رہا ہے. بے وقوفوں, ایک مقدس بارگاہ میں بیٹھ کر رافضیت کو پھیلا رہے ہو اور آج اکثر خواہ مخواہوں سے رافضیت پھیل رہی ہے. اور ایک سے ایک پیر صاحب بمبئی میں, اور زیادہ ہی پیر صاحب دیکھنا ہے تو ساؤتھ انڈیا چلے جا. ایک صاحب بولے ہمارے پیر بڑے با کرامت. میں نے کہا کیا کرامت دکھائے؟ بولے ایک ہی بیٹھک میں 20 کلو گانجا پی گئے. واہ ماشاءاللہ. پڑی ہے سب اجڑی ہوئی خانقاہیں, وہ درویش و سلطان کی امید گاہیں, فرشتوں کی پڑتی تھی جن پر نگاہیں. کہاں ہے وہ جذب الہی کے پھندے, کہاں ہے وہ اللہ کے پاک بندے. وہ خانقاہیں جہاں سے دین و سنیت کا کام ہوا ہے, آج یہ عقابوں کے نشیمن پر یہ زاغ بیٹھے ہوئے ہیں کوے, اور وہاں سے شیعت کو فروغ دے رہے ہیں. میں آپ کو بارگاہوں میں جانے سے نہیں روک رہا ہوں, پیروں سے ملنے سے نہیں روک رہا ہوں, لیکن جب بھی کسی پیر سے ملو تو اس سے پوچھو دمادم مست قلندر, اور اگر بولے علی کا ہاں تو ختم, معاملہ اس کا پورا خراب ہے. اگر بولے ابو بکر کا پہلا نمبر, اس سے پوچھو امیر معاویہ, سفیان اور تمام صحابہ کرام کے بارے میں. اگر اس کا دل صاف ہو تو ضرور اس کی زیارت کیجئے, اس سے فیض حاصل کیجئے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, یہ پیران کرام کہے جانے والے لوگ حضرات صحابہ پہ بھونک رہے ہیں. دیکھو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غردم بعدی, اللہ کے لیے میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. لا تتخذوہم غرضم بعدی, میرے دنیا سے جانے کے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بناؤ. فمن احبہم فبحبی احبہم, جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہی صحابہ سے محبت رکھے گا. آسان ترجمہ کر رہا ہوں, یعنی میرے سبب ہی صحابہ سے محبت ہوگی. وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ, اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہی صحابہ سے بغض رکھے گا. دیکھو سرکار نے صاف فرما دیا کہ صحابہ کی دشمنی جن کے دلوں میں ہے, در حقیقت ان کے دلوں میں سرکار کی دشمنی ہے. ورنہ صحابہ سے چڑھنے کی بات کیا ہے؟ حق نہیں دیا, حق نہیں دیا. آج شیعوں کی بولی بول رہے ہو. یہ شیعہ جن کے مذہب میں تقیہ کرنا, جھوٹ بولنا ثواب ہے, اور اتنا بے شرم مذہب روئے زمین پر شاید کوئی ہو جو یہودیوں کے نطفے سے بنا ہوا ہے. تمہیں شیعوں کی تاریخ کیا معلوم ہے؟ آج شیعوں کے ساتھ اسٹیج شیئر کر رہے ہو, دعوتیں اڑا رہے ہو, اور اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت کے ماننے والوں کو شدتی کہا جاتا ہے, سخت کہا جاتا ہے. بے وقوفو, ہم تمہارا بھلا چاہتے ہیں, اس لیے تمہیں بری صحبت سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں جس کے دل میں میرا بغض ہوگا وہی صحابہ سے بغض رکھے گا. پھر میرے آقا فرماتے ہیں وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي, جس نے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهُ, جو مجھے تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے. وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ, اور جو اللہ کو تکلیف دے گا ان قریب اللہ تعالی اسے اپنی گرفت میں لے لے گا. دیکھو نبی نے صاف فرما دیا. لیکن آپ کو ایک بات میں بتاؤں کہ شیعہ مذہب میں ویسے تو صحابہ کی تعداد لگ بھگ 1,24,000 کچھ ہے. جب حضور نے 40 سال کی عمر میں جبل فاران سے نبوت کا اعلان کیا اور جو لوگ داخل اسلام ہوتے گئے وہ صحابی بنتے گئے. بہت سے صحابہ جنگوں میں شہید ہوئے, طبعی موت مر گئے, سرکار کے سامنے فوت ہو گئے, دنیا سے تشریف لے گئے. اور آخر میں جب اسلام پھلا پھولا اور میرے آقا ہجری 11 میں دنیا سے دار بقا کی طرف کوچ کرنے لگے
تو اس وقت دنیا میں کل بڑے بوڑھے جتنے صحابہ تھے وہ 1,24,000 کچھ تھے. 1,14,000 کی بھی تعداد ہے کتابوں میں. لیکن آپ کو حیرت ہوگی شیعوں کے نزدیک صحابی صرف 3 ہیں, صرف 3. ان کے بہت بڑے عالم یعقوب کلینی نے اپنی کتاب الکافی, جو قرآن کے بعد نہج البلاغہ اور الکافی, یہ 2 کتابیں ان کے یہاں بڑی معتبر ہیں. اس میں لکھا ہے کہ نبی کریم کے دنیا سے جانے کے بعد تمام صحابہ زمانہ جاہلیت کی طرف لوٹ گئے, یعنی پہلے مذہب پر چلے گئے, اور صرف 3 صحابہ بچے. ایک سلمان فارسی, ایک ابو ذر غفاری, اور ایک مقداد بن اسود. ان کے علاوہ سارے صحابہ چلے گئے, دین سے پھر گئے. اب مجھے بتاؤ, جو کسی مسلمان کو بلا وجہ شرعی, بلا دلیل شرعی کافر کہے اور وہ کافر نہ ہو تو کہنے والا کیا ہوگا؟ پکی بات نا؟ ہاں, کوئی شک نہیں. ماشاءاللہ علماء کی صحبت میں رہنے سے اتنے تو ٹرینڈ ہو گیا. تو جو حضرات صحابہ میں 1,24,000 کم و بیش صحابہ کو کافر کہے, وہ کتنی بار کافر ہوا؟ اتنی بار کافر ہوا. اور پھر حضرت علی کو انبیاء سے افضل بتا کر جو غیر نبی کو نبی سے افضل کہے وہ بالاجماع کافر ہے. تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھی ہیں. شیعہ پھر اتنی مرتبہ کافر. ابو بکر و عمر کو مسلمان ماننے والوں کے بارے میں ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ امام زین العابدین سے ان کے غلام نے پوچھا کہ ابو بکر و عمر کے بارے میں ہمیں کیا خیال کرنا چاہیے. تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ یہ دونوں پکے کافر تھے, جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر. تو 1400 سالوں میں کروڑوں مسلمان ابو بکر و عمر پر جان دینے والے ہوئے, اب بھی یہاں موجود ہیں اور وقت آنے پر دیں گے بھی, اور قیامت تک ہوں گے. تو شیعوں کے نزدیک یہ سارے مسلمان کیا ہیں؟ ارے کاہے ڈر رہے, ان کی کتاب میں لکھا ہے بھائی, ان کی کتاب میں لکھا ہے کافر. تو بتاؤ ان سارے کروڑ مسلمانوں کو کافر کہہ کے شیعہ کتنی بار کافر ہوئے؟ خبردار خبردار, ان کافروں کے جلوسوں میں نہ جانا. ان کا جو منحوس تبرک ہوتا ہے وہ بھی نجس ہے, اسے بھی کھانا حرام. ان کے جلوس کو دیکھنے جانا تماشائی کی حیثیت سے وہ بھی حرام. اور ان کے کسی بھی طرح کی تقریب میں یا ایونٹ میں جانا یا ان کی ہاں میں ہاں ملانا حرام, سخت حرام ہے. جن کے نزدیک سارے صحابہ دین سے پھر گئے, میں ان شیعوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میرے سوال کو اچھے سے مائنڈ میں بٹھا لیں, آپ بھی کریں. مجھے بتائیں, جب اللہ کو معلوم تھا کہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد یہ صحابہ دین سے پھر جائیں گے, یہ کافر ہو جائیں گے, زمانہ جاہلیت کی طرف لوٹ جائیں گے, تو اللہ نے ان صحابہ کے لیے قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کیوں کہا؟ اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہے. اللہ نے قرآن میں کیوں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى؟ اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر لیا. نہیں سمجھے؟ آج میری رائے میرے بھانجے مفتی کلیم کے بارے میں ایک ہے, کل انگلی کریں گے رائے دوسری, کیونکہ مجھے نہیں معلوم کل کیا ہونے والا, مجھے نہیں معلوم. لیکن اللہ کا علم تو ایسا نہیں ہے. آج ناقص ہے, کل کامل ہوا, پھر اور اکمل ہوا. اس کا علم تو ہمیشہ سے ایک ہی حالت پر ہے. تو اسے پتا کیوں نہیں چلا؟ اس نے قرآن میں ان کو کیوں کہا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو کافروں پہ سخت ہے, آپس میں رحم دل ہے. ان کی تعریف تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے. قرآن میں اللہ نے سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنو کا جب خطاب ہے, اس کے اولین مخاطب صحابہ کرام ہے. کیوں صحابہ کرام کے بارے میں کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى؟ سب سے بڑا متقی جہنم سے ابو بکر دور رکھا جائے گا. صحابہ کی اللہ نے تعریف کیوں کی؟ یا تو شیعوں یہ بتاؤ تمہارے حساب سے اللہ کا علم ناقص ہے, جب اللہ کو پتہ ہی نہیں کہ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ پھر جائیں گے, تو اس نے صحابہ کی قرآن میں تعریف کی کیوں؟ آئی سمجھ میں بات؟ صحابہ کی تعریف کیوں؟ اب یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ اللہ کا علم ناقص ہے.
ये कह नहीं सकते, वरना फिर इन पर बहुत बड़ा हुक्म लग जाएगा। मालूम पड़ा अल्लाह का इल्म कामिल है और उसने जो कुछ फरमाया सहाबा अपने दीन से नहीं पलटे, डटे रहे। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर सहाबा सबके सब दीन से चले गए, ऐसे ऐसे खबीस अकीदे इनकी किताबों में लिखे, अगर पढ़ोगे तो आपके रंगोटे खड़े हो जाएंगे। तो नबी करीम ने सहाबा के बारे में क्यों फरमाया कि मेरे सहाबा को बुरा न कहो, उनका आधा किलो गेहूं देना तुम्हारा उहद पहाड़ के बराबर सोना देना बराबर नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी ने यह क्यों फरमाया? अल्लाह के नबी ने यह क्यों फरमाया? ला तमस्सुन नारु रानी और रा मन रानी, जहन्नम की आग उस मुसलमान को नहीं छुएगी जिसने मुझे देखा या मेरे देखने वालों को देखा। इसमें कितने तबकों को बशारत है? 2 तबकों को। ला तमस्सुन नारु रानी और रामन रानी, उस मुसलमान को जहन्नम की आग नहीं छुएगी जिसने मुझे देखा। सहाबी कहते किसको है? जिसने ईमान की हालत में हुजूर को देखा। अच्छा, कितनी देर देखा? इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहिमहुल्लाह, कभी हलवे मांडे, छोटी देग बड़ी देग से तो बाहर आओ, कभी चादर गागर संदल बंडल धूम धड़ाका दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर, मैं तो नाचूंगी गूलर तले, कभी इससे भी तो बाहर आओ। अबे शरई जनखे आदमी होके हिजड़ा बना जा रही है कम बखत, मैं तो ख्वाजा की दीवानी, अपन तो जारे ला। ऐसे लोगों के लिए हमारे मामू ही बहुत है, हदीस में आयला। ऐसे लोगों को हमारे मामू जानी नहीं पढ़ लेते। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तमस्सुन नारु रानी, उस मुसलमान को आग नहीं छुएंगी जिसने मुझे देखा या मेरे देखने वालों को देखा। नबी को देखने वाले को सहाबी कहते हैं, सहाबी को देखने वाले को क्या कहते? ताबई। सुन्नियों बरेलवियों खुश हो जाओ, हम जिस इमाम की तकलीद का पट्टा गले में डाले हैं, इमाम आजम अबू हनीफा, उसने अपने माथे की आंखों से 1 2 नहीं 70 सहाबा की जियारत की। 70 सहाबा को इमाम आजम अबू हनीफा ने देखा। अब कल को किसी गूगल के मुकल्लिद, गैर मुकल्लिद, गियर मुकल्लिद, मैं बोलता हूं गियर मुकल्लिद, इनका गियर जो है रिवर्स वाला है, उसकी बासी कड़ी में उबाल आ जाए तो वो भी मोस्ट वेलकम आ सकता है मेरे घर पे। अभी मुफ्ती साहब ने बताया ना, जो फोन पे जलील हो जाता है, जो सामने आए वो सामने जलील हो जाता है। और मौलाना रफीक साहब ने फिक्रा चढ़ा दिया, जो पुलिस स्टेशन में मिले वो भी जलील हो जाता है। आप नहीं समझोगे क्योंकि मालूम ही नहीं वाकया क्या है, पसे मंजर क्या है। जी जी जी, बहरहाल मैं अर्ज यह कर रहा था कि जब आका ने फरमाया कि उसको आग न छुएंगी जिसने मुझे देखा मेरे देखने वालों को देखा, यानी ये हदीस तमाम सहाबा के बारे में है कि नहीं है? इसके उमूम से कोई सहाबी बाहर नहीं है, सारे सहाबा इसके उमूम में दाखिल है। जब मेरे आका ने सारे सहाबा के बारे में कह दिया कि उन्हें दोज़ख की आग नहीं छुएंगी, तो तुम्हारा कैसा अकीदा है कि इमाम मेहदी उन्हें दरख्तों पे चढ़ा के जला देंगे? और यही खबीस लिखता है जहन्नम के दरवाजों में से एक में से कारून, नमरूद, हामान, शद्दाद और अबू बकर उमर जाएंगे। अरे खबीसो, अपने अकीदे की इस्लाह कर लो। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना अमीर मुआविया। ये भोंकते भोंकते आजकल जो लड़के मौलाई बन रहे अहले बैत की मोहब्बत में, नमाज रोजे से तो कुछ लेना देना नहीं है, कड़े वड़े पहन लिए, लॉकेट वॉकेट लटका लिए, आड़े टेढ़े बाल रख लिए, चले गए अजमेर शरीफ, 2.5 दिन के झोपड़े पे खूब छुट्टा मार लिए, आंखें लाल हो गई, मारिफत का नशा चढ़ गया, खत्म, शरीयत वरीयत सब खत्म, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, दिमाग खराब हो गए। अब फिर ये बच्चों के जहन में डाला जाता, देखो मौला अली से उन्होंने जंग की, इन्होंने जंग की, फलाने ने जंग की, और ये ऐसे हो गए वैसे हो गए। अब ये लड़का जिसको ठीक से इस्तिंजा का ढेला लेना ना आता हो, मौसम गर्मा और मौसम सरमा में कितने ढेले लिए जाते हो, जिस बेचारे को ये ना पता हो, सूरतुल फातिहा पढ़नी ना आती हो, ये भी बाइक पे खड़े रह के पान टपरी पे इधर उधर सहाबा के बारे में बातें कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीर।
جب میرے آقا نے فرما دیا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، تو مسلمان کا کام تھا اللہ و رسول کی چپ چاپ اطاعت کرنا، صحابہ کے بارے میں زبان کو بند رکھنا۔ امیر معاویہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، خدا کی قسم جس امیر معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کی، تو علی کا روئے زمین پر حسن سے بڑھ کر ہمدرد کون ہو سکتا ہے؟ جو ایک بیٹا ہی اپنے باپ کا سب سے بڑا ہمدرد ہو سکتا۔ مجھے بتاؤ یہ تمہاری کتابوں میں ہے یا نہیں، یہ کھلی ہوئی تاریخ ہے یا نہیں؟ حضرت علی کے دنیا سے جانے کے بعد امام حسن نے 6 ماہ خلافت کا فریضہ انجام دینے کے بعد خلافت کس کو دی؟ ارے بولو بھائی، حضرت امیر معاویہ۔ حضرت امیر معاویہ کے اسلام پر بکواس کرنے والوں، اس کے پہلے صفین اور جمل اور نہروان ہو چکی تھی، اس کے پہلے علی اور معاویہ آمنے سامنے تلوار لے کر آ چکے تھے، لیکن امام حسن نے صلح کر کے بتا دیا کہ وہ جنگ تو رافضیوں اور خارجیوں کی لگائی ہوئی تھی، صحابہ کے دل تو پاک تھے۔ آج امیر معاویہ کے بارے میں باتیں کرتے ہو، امیر معاویہ نے کب اسلام قبول کیا ہے؟ تم تاریخ لے کر آتے ہو، فتح مکہ کے بعد ڈر کے اسلام قبول کیا ہے، تیری تاریخ تیرے پاس رکھ سن۔ حضرت امیر معاویہ ہجری 6 میں اسلام قبول کرتے ہیں اور 5 سال تک بارگاہ رسالت میں موجود رہے، حضور پر اترنے والی وحی کو لکھتے رہے، کاتب وحی رہے۔ اللہ کے نبی نے جو بادشاہوں کو خطوط لکھے ہیں ان میں سے کئی خط امیر معاویہ کے ذریعے لکھوائے ہیں۔ مجھے بتاؤ، جو آنکھ ایک لمحے کے لیے عبداللہ کے لال کو، آمنہ کے در یتیم کو، تاجدار ختم نبوت کو دیکھ لے، میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کس پیار سے انہیں دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ امیر معاویہ نے 5 سال رخ والضحیٰ کو دیکھا ہے، زلف واللیل کو دیکھا ہے، مصطفیٰ کریم کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے۔ بھونکنے والوں ہوش کے ناخن لو، کہتے ہیں سارے صحابہ پھر گئے، تو نبی کو کیوں نہیں معلوم پڑا کہ میرے صحابہ پھر جائیں گے؟ کیوں ان کے بارے میں اتنی تعریفیں کی نا بھائی؟ مناظرے میں آؤ، میں آپ کی کتابوں سے دکھاتا ہوں، یہ تو تقریر ہے نا۔ جب سامنے آؤں گے بیٹھوں گے تو میں آپ کے کتب سے حضرت ابو بکر و عمر و عثمان کی فضیلت دکھاتا ہوں۔ تو اس کا مطلب تمہارے حساب سے اللہ کے نبی کو بھی علم غیب نہیں، حضرت علی کو سب سے بڑا عالم مانتے ہو۔ مجھے بتاؤ، اگر حضرت علی کا ان لوگوں نے حق مارا اور یہ غلط تھے، اسلام سے پھر گئے، تو حضرت علی نے 25 سال تک ان لوگوں کے اقتداء میں نماز پڑھی کیوں؟ ارے بھائی 4تھی مرتبہ حضرت علی کا نمبر آیا نا، پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، 10 سال حضرت عمر، 12 سال حضرت عثمان، 2 سال 2.5 سال حضرت ابو بکر صدیق، 25 سال تک حضرت علی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں کوفہ میں ایک بہت بڑا سڑا ہوا بدبودار نہایت ہی مکروہ تحریمی سڑا ہوا رافضی آیا، اب بکواس کرنے لگا کہ حضرت عثمان جو ہے معاذ اللہ وہ یہودی تھے وغیرہ وغیرہ۔ امام اعظم اس کے یہاں گئے اور ہمارے امام کی بات ہی کیا ہے، فرمایا میں نے سنا ہے تمہاری بڑی خوبصورت بیٹی ہے۔ اب جب اس نے دیکھا مسلمانوں کا اتنا بڑا امام آیا ہے، باوجود شیعہ ہونے کے دری وغیرہ بچھائی کا حضور بیٹھی، حضرت نے فرمایا میں نے سنا تمہاری بڑی خوبصورت بھی بیٹی ہے۔ کہا جی حضور۔ تو حضرت نے فرمایا میرے پاس بڑا اچھا رشتہ ہے، لڑکا بہت مالدار ہے، بہت پیسے والا ہے، بہت خوبصورت ہے، جہاں وہ حشم والا ہے، صاحب اقتدار ہے۔ کہا حضور بسم اللہ بسم اللہ۔ حضرت نے فرمایا لیکن ایک مسئلہ ہے، ذرا سا معاملہ تھوڑا گڑبڑ ہے۔ بولے حضور وہ کیا؟ فرمایا لڑکا یہودی ہے، لڑکا۔ رگے خباثت پھڑک گئی اور ماتمی گندگی منہ سے نکلنے لگی کہ اٹھ جائیے امام صاحب، کیا میں اپنی بیٹی ایک یہودی خبیث کے نکاح میں دوں گا؟ امام اعظم فرماتے ہیں او بدبخت، جب تو اپنی ایک بیٹی کسی یہودی کے نکاح میں نہیں دے سکتا تو اللہ کے نبی اپنی 2 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں کیسے دیں گے؟ عثمان کے نکاح میں کیسے دیں گے؟ او بدبخت رافضیوں، بمبئی سے لے کے زینبیہ ہال، مغل امام مسجد سے لے کے ایران، آذربائیجان،
शाम के नुसैरी गाली राफजी कुत्तों को मेरा चैलेंज है, या तो तुम साबित करो कि रसूलुल्लाह को एक ही बेटी थी, और मैं बताता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फातिमा के अलावा भी बेटियां थी। और मेरे आका फरमाते हैं अगर मेरी 100 बेटियां होती तो मैं एक के बाद एक सब उस्मान के निकाह में दे देता। और फिर 5 मिनट है। अजीजाने गिरामी, मौके तो इंशाअल्लाह तकरीर के बहुत आते रहेंगे और आपसे मुलाकात भी होती रहेगी। सरे दस्त मैं तुम्हें एक ही पैगाम देना चाहता हूं, जितना नौजवान तबका यहां है और सुन रहा, अल्लाह के लिए ईमान जैसी कीमती शय को हल्का मत समझो। एक चाय की प्याली पे, थोड़ी सी मिठाई पे, चंद सिक्कों पर यार ऐसे अल्लाह के बंदो ऐसा मत करो। सहाबा ने कितनी तकलीफें सही। कहते हैं सहाबा पलट गए। मुझे बताओ जिस जमाने में सहाबा ने इस्लाम कबूल किया उस दौर में क्या फुतूहात का दौर था? दौलत की रेल पेल थी, मालो दौलत की फरावानी थी? क्या था उस जमाने में? यहां तक के हुजूर के पुश्ते अनवर पर नमाज की हालत में ओजड़ी डाली जाती थी। नबी को अपना शहर छोड़ना पड़ा। 3 साल तक शाबे अबी तालिब में हुजूर और आपके साथियों को रहना पड़ा। तुम कहते हो नबी के जाते ही सहाबा पलट गए। अरे सहाबा क्यों पलटेंगे? उन्होंने इस्लाम कब कबूल किया कि जिस दौर में इस्लाम कबूल करना अपने आप को आग की भट्टी में झोंकना था। गर्म गर्म रेत पर उमैया बिन खल्फ नाम मरदूद बिलाल को खींचता, छोड़ दे मोहम्मद के खुदा को। आप फरमाते अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अब जान तो जा सकती है लेकिन तौहीद की मस्ती अब बदन से नहीं जा सकती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिस जमाने में सहाबा ने इस्लाम कबूल किया है उन पर जिंदगी तंग कर दी गई, वतन तंग कर दिया गया, पत्थर मारे गए, जंगे की गई, वतन से भगाया गया। इतनी तकलीफें उन अल्लाह के बंदों ने बर्दाश्त की है। 3 दिन वो लोगों ने पेड़ पे पत्थर बांध के रखा। ये तो सरकार के दुनिया से जाने के बाद, हजरत अबू बकर के जाने के बाद, हजरत उमर के दौर में कैसर और किसरा फतेह हुआ और दुनिया की दौलत मुसलमानों के पास आने लगी। तुम उनके ईमान पे कैसे शक करते हो? तुम उनके इस्लाम पे कैसे शक करते हो? अल्लाह के लिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं, सुन्नी उलमा के रास्ते में आओ, मसलके आला हजरत के पाबंद उलमा के रास्ते में आओ, गुलामाने ताजुश शरिया उलमा के रास्ते में आओ। सही दीन इनसे समझो। ये छोटा मुंह बड़ी बातें, पता नहीं मौत कब आ जाए। कल को मुझे बताओ हौज़े कौसर पे रसूलुल्लाह ने तुमसे चेहरा फेर लिया कि अबू बकर उमर पर भौंकता था, क्या हाल होगा तुम्हारा? हम अहले सुन्नत व जमात, मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत सहाबा। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म है और नाव इतरत रसूलुल्लाह की। ये किताब मेरे हाथ में है, अदालत सहाबा तहकीक व इंसाफ की आईने में। ये हजरत मौलाना सैयद इकरामुल हक कादरी मिज़बाही दामत बरकातुहुम ने तहरीर फरमाई है। दारुल महबूब सुबहानी के नाज़िम आला है। बड़ी अच्छी किताब है। ये मैं अपने साथ लाया हूँ अपनी तंजीम सुन्नी जमीयतुल अहनाफ की जानिब से। ये मुफ्त तकसीम होगी, लेकिन लेकर वही जाए जिसको उर्दू पढ़ना आता हो। ये बड़ा मसला है कि जहाँ कुछ मुफ्त का मिले, भले काम का हो या ना हो, लेंगे ज़रूर। हमारे यहाँ जरी मरी में कोई 5 किलो शक्कर बांटे तो लाइन लग जाती है। ये मिजाज हटा दो। और फिर उंगलियां करते हो आलिम उलमा ऐसे होते। पता नहीं, एक खतीब साहब का बयान सुन रहा था कि इमामों को फजर के बाद जाकर काम करना चाहिए, जोहर बाद काम करना चाहिए। तो आपको भी अपने काम कार में आना चाहिए, मुफ्त में तकरीर करके, और फिर वापस जाना चाहिए। दिन भर आपको भी हल चलाना चाहिए, आपको भी खेती बाड़ी करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। इस तरह नहीं उलमा। अच्छा माशाअल्लाह। बहरहाल उलमा की कद्र करें, इल्म दीन की कद्र करें। ये किताब है, मेरे ख्याल से हजरत मौलाना रफ़ीकुल कादरी साहब ने फरमाया, उन्होंने रुजू किया तो मैं भी रुजू करता हूँ। अब मौलाना रफ़ीक फरमाते जिस स्पीड से सूफी कलीम जाते हैं उससे डबल स्पीड से वापस आते हैं। ये इनका फरमान है मेरे बारे में। तो बहरहाल ये किताब आप ज़रूर लेते जाएं, इसको मुताले में रखें।
باتیں بہت کہنی تھی مجھے، میں واللہ باللہ تاللہ سچ کہہ رہا ہوں، بہت کہنا تھا مجھے، اتنے نکات دینے تھے، لیکن وقت کا دامن تنگ ہے۔ یہ روایت ہے، سوال میں آیا ہے، حضرت میں نے ایسی جگہ نوکری، اچھا بہرحال یہ سوال تو آپ مجھ سے پرائیویٹ میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک حدیث کے متعلق کہا گیا کہ کان میں انگلی ڈالنے سے حوضے، میں نے ایسی حدیث کہیں پڑھی نہیں ہے۔ دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں مجھ سے کوئی غلطی خامی ہوئی ہو، میں تمام علماء کی موجودگی میں اور تمام سامعین کی موجودگی میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ۔